دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اس پر گفتگو ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے، وہ پاک کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، وہ خود طیب ہے اور طیب کو ہی پسند فرماتا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ابو ہریرہ، ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ آ کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، حرام ہوتا ہے، اس کی غذا بھی حرام ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا؟ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کی غذا بھی حرام، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ وہ طیب ہے اور طیب کو قبول فرمانا۔ وفی روایت ہی، تم اللہ سے اس طرح دعا مانگا کرو، جب رب سے دعا مانگو یقین کرو تمہارا دعا قبول فرمائے گا، لیکن اپنے دل کو اس کی بارگاہ میں حاضر رکھو۔ اگر تمہارا دل اس کی بارگاہ سے غافل رہا تو اللہ غفلت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو فرمایا جب دعا کیا کرو تو اپنے دل کو اس کی بارگاہ میں حاضر رکھا کرو، تو پھر یقین جانو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو ایک تو بندے کا طیب ہونا لازمی ہے، جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے طیب اور پاک ہو۔ فرمایا پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر رکھ کے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی عیادت کو گئے، دیکھا کہ وہ شخص بیماری کی حالت میں ہے اور اس طرح وہ جو ہے کمزور ہو چکا ہے جیسے کوئی چڑیا کا بچہ ہو۔ آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا، تو دعا کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کریم مجھے قیامت کو حشر کے دن مجھے عذاب دے تو اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے دنیا میں عذاب دے۔ کیا تو دنیا میں اس کی عذاب کو جھیلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تیرے اندر قوت ہے، طاقت ہے، اس کے جو آخرت کا نظام کا عذاب ہے اس کو تو برداشت کر سکے۔ تم اس طرح نہ کہو، جو مالک مجھے قبر میں عذاب دے گا، جو حشر میں عذاب دے گا، مجھے دنیا میں دے دے، اس طرح نہ کہو۔ تم یوں کہو، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، دنیا کی بھلائی مانگ، آخرت کی بھلائی مانگ، اس طرح دعا مانگا کرو۔ یہ نہ کہا کرو جو فلاں عذاب آئے گا مجھے آج ہی آج، اس عذاب سے نجات کی دعا مانگا کرو۔ پھر سرکار نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی اس کے لیے۔ اب اس سرکار کے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھرے تھے، وہ جو کمزور تھا، وہ جو لاچار تھا، چار پہ پڑا ہوا تھا، تندرست ہو کر شفا مل گئی، مصطفیٰ کے سامنے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ سرکار کی دعا کا حال ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے جب بندہ دعا کرتا ہے، دعا اور آسمان کی طرف ایک حجاب ہے، پردہ ہے، جب بندہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ حجاب کو ہٹا دیتا ہے، اس کی دعا آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں نبی کی ذات پہ درود پڑھا کرو، اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تمہارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تمہاری دعا کے پر مصطفیٰ کا درود بن جاتا ہے۔